نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال وہ کرسمس ڈے کے موقع پر مسلمانوں کا عیسائیوں کو مبارکباد پیش کرنا، میری کرسمس کہنا، انہیں کیک پیش کرنا یا ان کا کیک وصول کرنا، یا ان کی تقریبات اور محافل میں شرکت کرنے کے متعلق ہے کہ اسلام اس دن کے بارے میں مسلمانوں کو کیا رہنمائی دیتا ہے، مسلمانوں کے لیے اس دن کو منانے کے بارے میں، اس دن کی تقریبات میں شرکت کے بارے میں کیا ہدایت دیتا ہے۔ سب سے پہلے ایک اصولی بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی مذہبی تہوار ہیں غیر مسلموں کے، وہ کسی نہ کسی غلط عقیدے یا نظریے پر مبنی ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کا یہ 25 دسمبر کرسمس ڈے منانا اس نظریے کی بنیاد پر کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت جو تمام چیزوں سے، سارے جہانوں سے بے نیاز ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ نے ہر چیز کی نفی کی ہے، جبکہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اللہ کے بیٹے کی نسبت جوڑ دیتے ہیں، جو سراسر کفر ہے۔ اور یہ عقیدے کے ساتھ اس دن کو منانا یہ بھی غلط اور ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے پر انہیں مبارکباد پیش کریں، میری کرسمس کہیں، یا ان کی تقریبات میں شرکت کریں۔ اب اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں کہ ان کی تقریبات اور محافل میں کیوں نہیں شرکت کر سکتے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لی وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھیں، عیسائی اپنے مذہبی تہوار کو منانا چاہیں منائیں، اسلام اور اسلامی ریاست انہیں منع نہیں کرتی، لیکن مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان میں شرکت نہ کریں، کیونکہ اگر یہ مسلمان بھی انہی کی طرح مبارکباد دیں گے، انہی کی طرح ان کی محافل میں جا کر اٹھے بیٹھیں گے، انہیں مبارکباد دیں گے، گویا ان سے مشابہت اختیار کر لیں، تو قیامت والے دن انہی میں اٹھائے جائے گے۔ ایسے ہی ایسے عقائد، ایسے شرکیہ کام، شرکیہ باتیں، ان کی تائید کرنا، ان کے لیے کرنے والوں کے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ بن جانا، ان کی مدد اور نصرت کرنا، اس سے بھی اسلام منع کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کسر سواد قوم فہو من، جس نے کسی قوم کی تعداد میں اضافے کا ذریعہ جو بنا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ من راضی عمل قوم کان شریک من عمل بہ، جو کسی قوم کے کسی کام سے راضی ہوا وہ ایسا ہے گویا انہی کے ساتھ اسی کام میں شریک ہونے والا ہے، شرکت کرنے والا ہے۔ اب اگر ایک مسلمان ان کی تقریبات محافل میں جاتا ہے، گویا اس نے ان کی تعداد میں اضافہ کیا۔ کسی نے ان کے اس دن کو خوب اچھا سمجھا، ان کے اس دن کو منانے میں ان کی مدد کی، یا اس دن کے بارے میں اس نے اچھے اظہار کیا، تو یہ بھی اچھا نہیں۔ فرمایا جس نے ان کے کسی بھی آدمی، کسی غلط قوم کے کسی کام اپنی رضا کا اعلان کیا، اپنی رضا کا اظہار کیا، وہ گویا ایسا ہی ہے، گویا وہ کام کرنے والا ہے۔ اب کرسمس کے موقع پر اگر کوئی آدمی کیک دیتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں۔ اگر وہاں سے آپ کو کیک ملتا ہے، مثلا ایک آدمی بہت مالداری کے اعتبار سے بڑا ہے، تو مسلمان کو اگر وہ کیک پیش کرے تو وہ ہرگز قبول نہ کرے۔ ہاں، اگر اس کے دین کا، اس کے جان کا نقصان ہو تو اسے کیک لے کر کسی کو تقسیم کر دے، مسلمان خود نہ کھائے۔ ایک بات ذہن نشین رکھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام تمام مذاہب، جتنے بھی دنیا کے اندر مذہب ہے اسلام کے علاوہ، اسلام ہر مذہب کے مذہبی تہوار کی، ان کے تہوار کو منانے پر نہ تو پابندی لگاتا ہے بلکہ انہیں تحفظ دیتا ہے، لیکن اسلام غیر مسلموں کی عزت، آبرو، جان مال کی حفاظت کا بھی ضامن ہے۔ اسلامی ریاست انہیں معاشرتی اور معاشی تمام حقوق مہیا کرتی ہے، لیکن حد اعتدال کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ ان کی محافل میں شرکت نہ کی جائے۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا والذین لا یشہدون الزور، کہ مسلمان
غلط چیز کو دیکھنے کے لیے غلط محافل میں نہیں جاتے، اللہ کی نافرمانی کی محافل میں نہیں جاتے۔ مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد غیر مسلموں کے تہوار ہیں جنہیں وہ مذہب کے شعار کے طور پر پیش کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام اسی میں آتے ہیں۔ اس لیے مسلمان ان کو چاہیے کہ ان کے اس طرح کے عقائد، جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی محافل میں جانے سے منع کر دیا جس کے اندر شرکیہ کلام ہو، شرکیہ کام ہو، اس میں جانے سے منع کر دیا تو اس دن کا اس کام کا کرنا کس قدر منع کیا گیا ہوگا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ کرسمس ڈے عیسائیوں کے اس تہوار میں نہ تو مسلمان شرکت کریں، نہ انہیں مبارکباد دیں، نہ انہیں کیک دیں، نہ اسے کسی قسم کا گفٹ دیں، بلکہ مسلمان عام روٹین میں جیسے زندگی گزارتے ہیں، 5 وقت کی پابندی کریں نماز کی، اور اپنا دن جیسے عام روٹین میں گزارتے ہیں ایسے گزاریں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہاں پر فیس بک پر اپنے سٹیٹس پر ایسی چیز لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ خالصتاً عیسائیوں کا تہوار ہے جسے وہ خدا کے بیٹے کے تہوار کے طور پیدائش کی خدا کے بیٹے کی پیدائش کے تہوار کے طور پر مناتے ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔